فتنہ گوہر شاہی ہے جس کا تذکرہ آج خصوصیت سے مجھے کرنا ہے آپ کے سامنے، اور وہ بہت دور کہیں نہیں ہے، لندن میں، یہ بالکل ہمارے پڑوس ملک میں ہے، اور جن کے فالوورز، لائکرز، بہت سے ان کے آڈینس، بہت سے ان کے ماننے والے بدقسمتی سے، بدبختی سے ہمارے اس ملک میں بھی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے اصل گرو گھنٹال کا نام تو ریاض احمد گوہر شاہی ہے، اور اس کا جو چیلا ہے وہ یونس الگوہر ہے۔ ممکن ہے اس مجمع میں بھی کوئی بدبخت ایسا موجود ہو جس کا تجربہ ہمیں ہو چکا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو ہمارے مجمع اور مجلسیں ایسی ناپاکیوں سے عام طور پر پاک ہوتی ہیں، لیکن ممکن ضرور ہے، پاسیبلٹی کہیں بھی ہوتی ہے، تو وہ بھی سن لے کہ یونس الگوہر گوہر شاہی فتنہ، یہ وہ دو خبیث اور شیطان ہیں اس امت کے، جو یوٹیوب کے طریقے پر، گوگل کے راستے سے، یوٹیوب کے راستے سے قرآن کریم کا لیبل دکھا کر، حدیث رسول کا لیبل دکھا کر، اللہ اور اس کے رسول کو ڈسپلے میں دکھا کر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں اور ان کا ایمان برباد کر رہے ہیں۔ یہ ایسی زبردست سائیکالوجی پر مشتمل بات کریں گے کہ ایک پڑھا لکھا انسان، اس کے دل میں بات اترتی چلی جائے گی کہ بھئی واہ کیا انداز ہے بولنے کا، کیا زبردست ہے۔ یاد رکھیے، زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اللہ تعالیٰ کی یہ سزا ہے۔ فرعون سب سے بڑا مجرم تھا، اس انسانیت کا سب سے بڑا مجرم ہے، جس نے خود کو خدا کہا تھا، انا ربکم الاعلی۔ اس سے بڑا مجرم پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جب سے حضرت آدم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آخر انسان جو قیامت کی صبح پیدا ہوگا اس وقت تک سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا باغی فرعون ہے۔ اور فرعون کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اس کے برے عمل بھی ہم نے اچھے دکھلائے اس کے سامنے، کر اور بڑھ آگے اور بڑھ، اور جب رسی کھینچ کے بجائیں گے اور پٹائی کریں گے اس وقت مزہ آئے گا۔ ہوا بھی ایسے ہی، دریائے نیل میں جب ڈوب رہا تھا، ڈوبتے ڈوبتے کہہ رہا تھا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں اسے بڑے مزے لے کر فرمایا ہے کہ چیختا چیختا کہہ رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل کو بڑا غصہ آیا کہ خبیث پوری عمر اپنے آپ کو رب کہتا رہا، اب ایمان لاتا ہوں کہیں اللہ کو رحم نہ آ جائے، سمندر میں اترے اور اتر کر مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں ٹھوس دی۔ ایک روایت میں آتا ہے، امانت داری سے کہتا ہوں کہ یہ اتنی اتھینٹک تو نہیں ہے روایت، لیکن ہے، اس لیے اس سے کوئی حکم بھی ثابت نہیں ہوتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ اس نے ایمان، یہ تو قرآن کریم میں موجود ہے کہ ایمان لانے کی بات کہی، لیکن اللہ نے اسے قبول نہیں فرمایا، وجہ جو بھی ہو، تو اس کے لیے اس کے برے اعمال اچھے بنا کر پیش کیے گئے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم میں سے بھی کوئی ایسا ہو کہ ہمارے برے اعمال ہمارے سامنے اچھے بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں، ہم غلط کر کے بھی سمجھ رہے ہیں کہ صحیح کر رہے ہیں۔ یہ آدمی کو غور کرنا پڑے گا، یہ اپنے اعمال کو باقاعدہ انالائز کرنا پڑے گا، اسے چھان بین کر دیکھنا پڑے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں۔ کوئی بھی نیا قدم اٹھانے سے پہلے ایمان اور اسلام سے متعلق خدا کے لیے کسی ایسے عالم سے ضرور پوچھ لیجئے جس کا یقین ہو، جس پر تم کو یقین ہو اور آپ کو یقین ہو اور اعتماد ہو اور یقین اور آپ کو اطمینان کہ مولانا صاحب یہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس میں کسی کی کوئی عزت نہیں گھٹ جاتی، اس میں پوچھنے والے کو بھی اجر ملے گا، بتانے والے کو بھی اجر ملے گا۔ بہت ممکن ہے کہ ایک بہت بڑی دلدل میں پھنستے پھنستے آپ رک جائے۔ تو یہ جو یونس الگوہر آج کل یوٹیوب پر اپنی غلاظتیں بکھیرتا ہے، قرآن کا نسخہ ہاتھ میں رہتا ہے، خود قرآن کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے سن لیجئے۔ ان کے ویڈیوز خدا کے لیے مت دیکھا کیجئے،
اور ان کو کسی طرح فالو اور لائک مت کیجئے، کسی طرح ان کی باتوں سے متاثر مت ہوئیے۔ اس کا شیخ جو ریاض احمد الگوہر ہے، اس نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس نے اپنے جو ہے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ آج تک اس کے یوٹیوب اور اس کے لنکس موجود ہیں، اس کی کتابیں موجود ہیں جس میں اس کے دعوے لکھے ہوئے موجود ہیں۔ یہ انہی لوگوں میں سے ہے جو صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ 30 دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، 29 میں سے 2 یہ ہیں جو اس وقت زندہ ہیں اور سکون کا سانس لے رہے ہیں اپنے مقام پر۔ انہیں جینے کا، زندہ رہنے کا، سانس لینے کا حق کسی طرح نہیں بنتا ہے۔ پہلا آدمی جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، حضور اکرم زندہ تھے، آخری وقت چل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ بیمار تھے لیکن اٹھ کر نماز کے لیے جانے کی سکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر باقی نہیں رہ گئی تھی۔ یمامہ کے اندر مسیلمہ نامی کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے کے تیسرے دن آپ کو دفن کیا گیا ہے، یاد رکھیے، تیسرے دن۔ ان 3 دنوں میں کیا ہوا؟ بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں ان 3 دنوں میں۔ آپ کی نعش مبارک رکھی ہوئی ہے، کئی چیزوں میں صحابہ کے اندر جو ہے اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی مسئلہ حل کیا، حضرت عمر نے کوئی مسئلہ حل کیا، تو کسی اور صحابی نے کوئی مسئلہ حل کیا، ام المؤمنین عائشہ نے کبھی کوئی سلیوشن پیش کیا۔ اس طرح سے 3 دن گزر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن فرمانے میں، آپ کو قبر کے حوالے کرنے میں، آپ کو اس دنیا سے مکمل طور پر پردہ فرمانے میں 3 دن گزر گئے۔ 4 شنبے کے دن، بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا ہے، جبکہ پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا تھا۔ یہ بات بالکل صحیح اور اتھینٹک وے سے ثابت ہے اور محقق ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسی درمیان حضرت ابو بکر صدیق نے لشکر بھیجا اس کا کام تمام کرنے کے لیے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو قتل کر کے سکون کا سانس لیا ہے مسلمانوں نے۔ اور پھر ایک اسی کی غلط تعلقات والی خاتون بھی تھی جس کا نام سجاح تھا۔ 2 روایتیں ہیں، ایک تو اس کا سر اڑا دیا گیا تھا اور دوسرا یہ کہ اس نے حضرت ابو بکر کے پاس پیغام بھیج کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ دونوں روایتیں موجود ہیں اسلام کی تاریخ میں۔ سجاح اس عورت کا نام تھا، اس نے خود بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے چند مہینے بھی نہیں ہوئے، آپ کی پیشین گوئی شروع ہو گئی تھی۔ تو یاد رکھیے، ریاض احمد الگوہر اور اسی طرح یونس الگوہر، اس کے نام سے جو چینلز چلتے ہیں یوٹیوب پر، پتہ نہیں وہ سچ والا کے نام سے کچھ چینل ہے اور کیا کیا چینل ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہوں گے یقیناً۔ اللہ قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہے ان کا سن لیجئے۔ قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے جو لکھا ہوا ہے، اور اس کے ایک یوٹیوب ویڈیو کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قرآن کے 30 پارے معتبر نہیں ہیں، اصل تو 40 پارے تھے، 10 پارے غائب ہو گئے کسی طرح، قرآن انکمپلیٹ ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اپنی اس کتاب میں کوئی چیز مسنگ اور باقی اور انکمپلیٹ نہیں رکھی ہے۔ فیہ تبیانا لکل شیء، دوسری جگہ فرمایا اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے، ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے قرآن میں، اور یہ خبیث ابن خبیث کہتا ہے قرآن انکمپلیٹ ہے۔ اللہ کے بارے میں سن لیجئے ان کا کیا عقیدہ ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میں اپنا، آپ اپنا اور آپ اپنے بچوں کا ایمان ہم بچا کر اس دنیا سے لے جائیں، ان خبیثوں کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کو ضائع نہ کر لیں۔ اس وجہ سے یہ کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اللہ کے بارے میں عقیدہ اس کا شیخ ریاض احمد الگوہر لکھتا ہے کہ اللہ رب العزت کے عرش پر میں اور یونس الگوہر اس کا شاگرد دونوں گئے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نے وہ انگوٹھی دیکھی جو انگوٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو عنایت فرمائی تھی۔ واٹ اے جوک! یہ بھی کیسا مذاق ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس نے عرش تک رسائی حاصل کر لی کہ بھئی یہ عرش تک پہنچ گیا، اور دوسرا مذاق اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں اس نے انگوٹھی دیکھی۔
اللہ تعالیٰ کب سے جو ہے جیولرز کے محتاج ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کو کب سے انگوٹھی پہننے کی ضرورت پڑ گئی؟ اللہ رب العزت کو وہ انگوٹھی کیسے مل گئی؟ بھئی اللہ نے وہ کیسے حاصل کر لی جو حضرت علی کو رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی تھی؟ اللہ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ، اور انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ، یہ اپنی ناپاک زبان سے اب تک بھی یہ کہتا ہے حضرت آدم جو سارے باپوں کے باپ ہیں، سارے نبیوں کے باپ ہیں، ان کے بارے میں یہ گستاخانہ کلمات کہتا ہے، خبیث ابن الخبیث ابن الخبیث، یہ کہتا ہے کہ حضرت آدم تو وہ آدمی ہے جس کو دھکے دے کر وہاں سے نکالا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسے ہمت ہے اپنے باپ کے بارے میں یہ لفظ استعمال کر سکتا ہے؟ اگر ایک باپ کی اولاد ہو تو کیا ہمت ہے کہ اس ایک باپ صحیح باپ اگر ہو تو کیا یہ ہمت ہے اسے کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے باپ کو دھکے دے کر وہاں سے نکالا گیا؟ یہ باپوں کے باپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اس کا یہ لفظ آج تک ویڈیو کے اندر موجود ہے، یوٹیوب کے اندر آپ دیکھ لیجئے، جو اپنے کانوں سے ہم نے سنا ہے کہ وہ نبی تو ایسا ہے جسے وہاں سے دھکے دے کر نکالا گیا ہے۔ یہ تو ایک بھنگی کے بارے میں بھی استعمال کرنا ہم جو ہے چوکن نہ رہتے ہیں کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ یہ نبی الانبیاء کے بارے میں جو نبیوں کے بھی باپ ہیں حضرت آدم کے بارے میں یہ لفظ اس کا استعمال کیا ہوا ہے۔ لوگ اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، لوگ اس سے بڑے جو ہے بڑا ایفیکٹ حاصل کرتے ہیں کہ بھئی کیسی کیسی باتیں کہتا ہے اور کیا اس کے اندر اثر ہے وغیرہ اور وغیرہ وغیرہ۔ نام یاد رکھیے گا یونس الگوہر، جو شکل ہی سے منحوس لگتا ہے، چہرے پر نہ اللہ کے نبی کی سنت اور باتیں ساری آسمان کی اور عرش کی۔ الغرض ان سے مکمل چوکنا رہیے خود بھی، اور اپنے بچوں کو بھی ان سے چوکنا رکھیے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کیے ہوئے اس دنیا سے خود بھی جائیے، اور اپنے اولاد کے بھی ایمان کی حفاظت کر کے اس دنیا سے لے جانے کی کوشش اور فکر کیجئے۔ کیونکہ سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے قیمتی مال جو ہمارا اس وقت ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اور فتنے ایسے برس رہے ہیں چاروں طرف، ایمان پر ڈاکے ایسے ڈالے جا رہے ہیں کہ آدمی پتہ بھی نہیں چلتا آدمی کو اس کے ایمان پر ڈاکہ پڑ جاتا ہے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اللہ تعالیٰ کیسی رگ پکڑ کے قرآن میں بیان فرماتے ہیں، قربان جائیں اللہ کی ذات پر، کہ قل اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں خبر دوں ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے سارے اعمال برباد اور بیکار چلے گئے؟ الذین، وہ لوگ ہیں بالاخسرین اعمالا، الذین، وہ لوگ ہیں جو لوگ عمل کرتے رہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، سمجھتے رہے کہ جناب ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ، الذین ضل سعیہم، جن کی ساری کوشش بیکار چلی گئی، وہ کام ہمارے پاس مقبول ہی نہیں ہے، وہ پروسیجر ہی اس کا صحیح نہیں تھا، مینر ہی صحیح نہیں تھا، طریقہ ہی صحیح نہیں تھا، محمد رسول اللہ کا لیبل اور سیل ہی اس پر نہیں تھی، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ ضل سعیہم، ساری کوشش بیکار گئی، ان لوگوں کو خبر دے دو اے محمد، الذین ضل سعیہم ویحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت فرمائی ہے۔ اس آیت میں غور کرنے سے انسان کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ واقعی میں جو دین کے تعلق سے کام کر رہا ہوں، مجھے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، مجھے اپنا حساب کرتے رہنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تب جا کر آدمی صحیح جو ہے ڈگر پر چلے گا اور صحیح راہ پر چلے گا۔ اللہ رب العزت آخری دم تک مجھے بھی اور آپ کو، ہمارے والدین کو اور نسلوں کو اللہ صحیح راہ پر، اپنی اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلائے رکھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ان دلوں کو، ہم کو ہدایت عطا فرما دی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔